لڑکی کیسا دیکھنا اس کے لیے حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے بخاری شریف میں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تم تو تین چیزیں دیکھتے ہو نا. مال, ترتیب دیکھو حدیث میں کیسے ہے, مال پہلے لایا گیا, یعنی آدمی کی فطرت ہے سب سے پہلے دیکھتا مال کدھر ہے, مال اسی وجہ سے حدیث میں پہلے مال ہے. اس کے بعد ولی جمال ہے, ولی حسب ہے, اس کا حسب نسب کیسا ہے. اب یہ دیکھو خان ہے کہ انصاری ہے کہ مومن ہے, ایسا ساری چیزیں آگے. چودھری ہے یہ سب دیکھتا ہے, ارے میں چودھری والا, وہ کہاں دیتا ہے, حسب دیکھتا ہے. ہم چودھری ہے ہم, اب وہ حسب دیکھتا ہے. ولی جمال ہے, پھر دیکھتا ہے پوٹی کیسی ہے, لڑکی کیسی ہو دیکھنا. جمال ہے, خوبصورت ہے یا نہیں. اب یہ تین چیزیں دیکھیں گے, مال, اس کے بعد حسب, اس کے بعد جمال, خوبصورتی. نبی نے دین کو آخر میں ذکر فرمایا, ولی دین ہے. دین آدمی بعد میں دیکھتا ہے, اسی وجہ سے دین کا تذکرہ بعد میں حدیث میں. کیا بات ہے, نبی ایسی بات کہہ سکتا ہے. یہ ترتیب نبی ہی کی ہو سکتی ہے. پہلے آدمی مال دیکھتا ہے, پھر حسب نسب دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد جمال دیکھتا ہے, اور آخر میں دین دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتی ہے چلے گا, روزہ ووزہ نہیں رکھتی ہے چلے گا, مال تو لا رہی ہے, خوبصورت تو ہے. یہ دیکھتے نبی نے دین کا تذکرہ آخر میں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین. سن, کامیابی چاہتا ہے نا, ظفر, ظفر مانے کامیابی, کامیابی اگر چاہتا ہے بذات الدین, دین والی لڑکی کو لے آ. جی دین والی لڑکی کو لے آ. یہ لڑکی کو پسند کرنے کا معیار. ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا جی. شادی کیا ہے, نبی کی سنت. شادی کیسے کرنا, پسند کرو. پسندیدگی کا معیار کیا ہے, لڑکا اخلاق والا ہو اور دین, لڑکی دین والی. آپ ایک دیندار لڑکی گھر میں لاتے ہیں جانتے ہیں, تو آپ دین گھر میں لاتے ہیں, دین گھر میں آتا ہے. دین کو کون گھر میں لا رہا ہے, کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. نبی کی سیرت پڑھی ہے, ایک پہلو دکھاتا ہوں. مکہ میں اور عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی بڑے آدمی کے ہاں تو ماں 2-4 دن دودھ پلا دیتی تھی. اس کے بعد مختلف قبائل سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو چھانٹتی تھی, وہ لے جاتی تھی اپنے گاؤں میں, ان کی پرورش کرتی تھی, ان کو دودھ پلاتی تھی, ان کی نگرانی کرتی تھی. اور جب بچہ باشعور ہو جاتا تھا, تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا, اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس کو پیسے ملتے تھے. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بھی سب آئی تھی, حلیمہ بھی آئی تھی. جس خچر پر, جس گدھے پر وہ سوار تھی وہ چل نہیں پاتی تھی, گدھی تھی, وہ چل نہیں پاتی تھی. اب تمام عورتیں جو آئی تھیں انہوں نے چن چن کر کے, ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں بچھ بچھ کے لے لی, چن چن کر کے بڑے گھروں کے لڑکے لے لیے. ہمارے نبی کو لینے والا کوئی نہیں تھا. بولے یتیم ہے یہ, باپ نہیں ہے, باپ نہیں ہے اس کا, کیا ملنے والا ہے, کیا ملنے والا ہے. بڑے بڑے گھروں کے لڑکوں کو دائیاں لے گئیں, ہمارا نبی ویسے ہی رہ گیا. کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے, پیسہ نہیں مل سکتا. لیکن حلیمہ سمجھ گئی, ٹھیک ہے اس کا کوئی نہیں ہے, میں لے جاتی ہوں اس کو. حلیمہ اپنے گھر میں دین لے گئی. خچر کی رفتار سب سے سست, سب سے زیادہ ہو گئی, اور برکتیں ایسی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے. دین لے کر کے آؤ. جیسے ہمارے نبی کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا, ایسے غریب لڑکیوں کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے, دین کو لے جانے والا کوئی. کتنے بدنصیب ہو تم لوگ, کتنے بدنصیب. دین والی لڑکیوں کو ڈھونڈو, دین گھر میں لاؤ.